بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں زبان کے درست استعمال کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی سماعت کی نظر کی تھیں، تو اسی موضوع کو آج کی اس ویڈیو میں تھوڑا مزید ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک اور حوالے سے، کیونکہ جس طرح میں نے اپنی اس ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ زبان کا ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بہت بڑا کردار ہے۔ زبان ہمارے تعلقات کو بگاڑ بھی سکتی ہے اور سنوار بھی سکتی ہے۔ زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ وہ ہمارے لیے ایک پھول اور اس کی خوشبو کا کام بھی کر سکتا ہے اور معاشرے میں گندگی اور بدبو بھی پھیلا سکتا ہے۔ زبان یہ ایک ایسی طاقت ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو، بگڑے ہوئے تعلقات کو سنوار بھی سکتی ہے، اور جو بنے ہوئے تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، ان کو بگاڑ بھی سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس زبان کے اوپر کوشش کریں، محنت کریں اور اس کی خرابیوں پر قابو پانے کی اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں، اور جو اس میں اچھی چیزیں ہیں ان کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے سورہ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو۔ اب اس آیت مبارکہ پر اگر غور کریں تو اللہ رب العزت نے اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ پہلی چیز ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کا خطاب ایمان والوں سے ہے، عام لوگوں سے نہیں ہے۔ تو جب ایمان والے کہا تو ایمان والے خاص ہو گئے اور جو دوسرے انسان تھے وہ اس سے نکل گئے۔ پھر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب اس ترتیب کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ تقوی کبھی اس دل میں نہیں آ سکتا جس دل میں ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ تقوی اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو جب اللہ کی ذات پہ ایمان ہی نہیں ہوگا، ایک بندہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر اللہ سے ڈرے گا کیسے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو اس آیت میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ پہلے ایمان کا ذکر کیا اور ایمان کے بعد پھر تقوی کا ذکر کیا، کہ جب ایمان کسی بندے کے دل میں آ جاتا ہے تو یہ جگہ ہے تقوی کی۔ اب اس دل میں تقوی آئے گا، جب تقوی آ جاتا ہے تو پھر تیسری چیز اللہ رب العزت نے فرمائی وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور صحیح، سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ تو گویا پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان آئے گا تو تقوی آئے گا، اور تقوی آئے گا تو زبان درست ہوگی، اور اگر تقوی نہ ہوا، ایمان نہ ہوا تو زبان کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زبان کا اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا براہ راست تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح اگر اس کو ایک اور نظر سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جب تک ہماری زبان درست نہیں ہوگی تب تک ہمارا تقوی کامل نہیں ہوگا، اور جب تک تقوی کامل نہیں ہوگا تب تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے بھی اس آیت کو سمجھا جا سکتا ہے، اور ان 3 چیزوں کا جو آپس میں تعلق اور باہمی ربط ہے جس کو اللہ رب العزت نے بڑی ہی جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے اور ایک ایسے احساس کا نام ہے کہ جو بندے پہ غالب ہوتا ہے اور بندہ اس حال میں اپنے آپ کو اللہ کی حضوری میں تصور کرتا ہے۔ یعنی بندہ ہر حال میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، اللہ رب العزت میرے اعمال کو، میری کیفیات کو دیکھ رہا ہے، میرے ظاہر و باطن کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت میں جو بول رہا ہوں، جو کلام کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے، اور اسی طرح میرے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں جن کو اور مخلوقات میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ رب العزت ان خیالات کو بھی جانتا ہے۔ جب یہ کیفیت، یہ احساس، یہ تصورات بندے کی شخصیت میں پختہ ہو جاتے ہیں اور اس کو ان کا یقین ہو جاتا ہے، اور یہ تصورات جب بندے کے اعمال کو، بندے کے احوال اور افعال کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور بندہ برے اعمال کو چھوڑ کے اچھے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، برے رستوں کو چھوڑ کے اچھے رستوں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو جب یہ کیفیت بندے میں پیدا ہو جاتی ہے تو یہ کیفیت ایک سیکورٹی گارڈ اور ایک نگران کا کام کرتی ہے۔ اب جس طرح دنیا میں سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، نگران بٹھائے جاتے ہیں فیکٹریوں میں، اور اسی طرح جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں تاکہ جو ملازمین ہیں وہ کوئی غلط کام نہ کریں،
کوئی کسی سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، نگرانی کی جاتی ہے۔ اسی طرح آج کا جدید دور ہے تو CCTV کیمرے لگائے جاتے ہیں۔ اب تقویٰ وہ CCTV کیمرہ ہے، وہ سیکورٹی گارڈ ہے، جب آپ یہ کسی کے دل میں پیدا کر دیں یا کسی کو یہ تقویٰ کی نعمت نصیب ہو جائے تو اسے دنیا کی جتنی سیکورٹی سسٹمز ہیں اور جتنی نگرانیاں ہیں یہ اس پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج ہمارا پوری قوم کا المیہ یہ ہے کہ ہم طرح طرح کی برائیوں کا شکار ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام وہ لوگوں میں نہیں کرتے لیکن خلوت میں آ کے سب کچھ بگاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ پیدا ہو جائے تو پھر بندہ اپنے آپ کو براہ راست اللہ کی نگرانی میں تصور کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور میرے ہر طرح کے خیالات سے، میرے ہر طرح کے ارادوں سے واقف ہے۔ جب یہ کیفیت بندے کے دل میں سرایت کر جاتی ہے تو پھر دنیا کے کسی نگران کی، کسی سیکورٹی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ تقویٰ ایک ایسی کیفیت ہے کہ صرف یہ پیدا ہو جائے تو بندے کا سارا کردار تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے تقویٰ کے بعد زبان کا ذکر کیا کہ جب تقویٰ پیدا ہو جائے تو پھر زبان درست ہو جاتی ہے، زبان سچ بولنا شروع کر دیتی ہے، انصاف کی بات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اگر تقویٰ پیدا نہ ہو تو ہر طرح کے جو بھی معاملات ہیں، تقویٰ پیدا نہیں ہوگا تو ایک دکاندار اپنی دکان پہ بیٹھ کے کبھی وزن پورا نہیں تولے گا۔ اسی طرح کوئی اور ہے، کوئی ملازم ہے کسی جگہ پہ، کسی حکومتی ادارے میں، ایون کہ حکومت کے جتنے ادارے ہیں وہاں سے لے کے سیکورٹی گارڈ تک، ان میں تقویٰ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اپنا کام خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور پورے اس کے حق کے ساتھ ادا نہیں کریں گے۔ لیکن اگر تقویٰ پیدا کر دیں تو حکومت کے اعلیٰ عہدیداران سے لے کے پوری جتنا نظام ہے مملکت کا، ریاست کا اور پورے معاشرے کا، پھر اسی طرح انفرادی معاملات تک اور معاشرتی اور گھریلو اور خاندانی جتنے بھی معاملات ہیں، جب یہ تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو پھر بیوی مرد کے حقوق پورے کرے گی، مرد بیوی کے حقوق پورے کرے گا، اولاد کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، اولاد اپنے والدین کا ادب کرے گی، ان کے حقوق ادا کرے گی۔ جب تک یہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، ہماری گھریلو زندگی میں، ہماری حکومتی اور ریاستی زندگی میں کبھی بھی استحکام نہیں آ سکتا، کبھی بھی اچھائی کی توقع ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد تقویٰ کو ذکر کیا کہ ایمان پیدا ہو جائے تو اگلی کوشش تقویٰ پیدا کرنے پہ کرو۔ جب تقویٰ پیدا ہو جائے تو پھر انسان کی زبان بھی درست ہو جائے گی، انسان کے دوسرے تمام اعضاء بھی درست ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس جو بہت بڑے مفسر ہیں، مفسر قرآن ہیں، ان سے نافع بن ارزق نے اس کا معنی پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے انصاف والی، صحیح اور سچی بات، کہ جب بھی کلام کرو انصاف پہ مبنی بات کرو، صحیح بات کرو اور سچی بات کرو۔ پھر اسی طرح قتادہ سے پوچھا گیا تو وہ بھی کہا کہ انصاف کی بات۔ اور ایک تیسرا معنی یہ ہے کہ حق تک پہنچنے کا قصد رکھنے والی بات، یعنی وہ بات جو حق تک پہنچا دے وہ بات کیا کرو، اور وہ بات جو حق سے دور لے جائے اور جو برائی کے کسی کام کی طرف لے جائے اس سے اپنی زبان کو روک لو۔ تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ قولوا قولا سدیدا۔ پھر اسی طرح اس کا ایک اور معنی ہے کہ اللہ کو جو بات پسند نہیں ہے، جو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے، اس سے زبان کو روک لینا، اور جو کلام اللہ رب العزت کو پسند ہے وہ کلام کرنا، یہ زبان کا تقویٰ ہے۔ یہ سارے معنی تفسیر مظہری میں بیان ہوئے، بغوی میں بیان ہوئے، اور در منصور میں علامہ امام جلال الدین سیوطی نے بیان کی ہے۔ پھر یہ اگر بندے میں یہ صفت پیدا ہو جائے تو پھر بندے کی زبان پاک ہو جائے گی، نہ صرف زبان پاک ہوگی بندے کے تمام اعضاء پاک ہو جائیں گے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک اس زبان سے اور ہمارے ان ہاتھوں سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے، کسی کو ہماری زبان سے تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم کوئی ایسا جملہ کہتے ہیں جو اس کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، تب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان نہیں بن سکتا، بندہ کامل طریقے سے مومن نہیں بن سکتا۔ تو یہ اسلام میں زبان کا وہ اہمیت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں بیان کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان پہ محنت کریں، اور زبان کے جتنے بھی غلط استعمال ہیں، مثلا غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور چغلی کھانا اور کسی کا عیب اور کسی کے راز فاش کرنا اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، گالی دینا،
الزام لگانا، یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے ختم کر دیں اور زبان کے جتنے درست اور صحیح استعمال ہیں، سچ بولنا، انصاف کی بات کرنا، سیدھی بات کرنا، سچی بات کرنا، نصیحت کی اور ہدایت کی بات کرنا اور دین کی تبلیغ کرنا، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ہم ان چیزوں کو فروغ دیں اور جتنے بھی برے دروازے ہیں وہ بند کر دیں۔ جب یہ بند ہوں گے، زبان بھی پاک ہوگی، دوسرے اعضاء بھی پاک ہوں گے، تو چونکہ ان اعضاء کا تعلق دل کے ساتھ ہے تو دل پاک ہوگا۔ جب دل پاک ہوگا تو پھر دل میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور جب دل میں تقویٰ پیدا ہوگا تو پھر انسان کامل طریقے سے مومن بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ہدایات پر اور اللہ رب العزت کی اس فرمان پر کامل طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔